سورہ المائدہ 16واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں قیامت کے دن پیغمبروں کو جمع کرنے اور ان سے سوال کرنے کا ذکر تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے سے قبل ان بے شمار احسانات کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ ان اخوان نعمت ہی پر اگر بنی اسرائیل غور کرتے تو اللہ کی قدرت کے قائل اور اس کی عنایات کے شکر گزار رہتے اور اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، لیکن ان احسانات کے باوجود جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، اب سوال ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود اور ٹھہرا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میری کیا مجال کہ تیرا پیغمبر ہو کر ایسی بات کہوں جس کا مجھ کو حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوگا، کہنا تو درکنار اگر جی میں خطرہ تک بھی آیا ہوگا تب بھی تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شاہدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اے میرے رب، میں نے ان سے بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا کچھ نہیں کہا، یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کا نگران کار رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا اور میں ان کے درمیان نہ رہا تو ہی ان کا نگہباں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ تیرا فیصلہ ان کے حق میں حکمت پر موقوف ہوگا، خواہ تو عذاب دے یا معاف فرما، بہرحال تو ان کا رب ہے، یہ سب تیرے ہی بندے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی صداقت کام آئے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہی رضا الہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ شان بندگی کا خلاصہ ہے کہ بندہ اس کی رضا پر راضی رہے کہ اس کی رضا کی جنت اور دیدار الہی نصیب ہو۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیض، قدرت، اقتدار کلی سب اس کو حاصل ہے۔ یعنی اس طرح سورہ اللہ کی قدرت کاملہ پر ختم ہوتا ہے تاکہ بندہ مومن کی نظر ہمیشہ مالک کون و مقام پر ہے۔ سمجھ لے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے جو خوان نعمت کی فراہمی کی گئی ہے وہ مقصد حیات نہیں، مقصد حیات اس کی رضا، اس کا دیدار ہے، جہاں ہو جس طرح ہو۔